إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج 12ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ان نورانی ساعتوں میں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہے ہیں، اس کے تراجم کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو اور ہمیں کامیاب فرمائے۔ تلاوت کلام الرحمن فرمائیں گے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب، تشریف فرما ہیں، جو کہ ان قرآنی آیات بینات کی تفسیر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت کلام الرحمن کا آغاز کرتے ہیں۔ 12واں پارہ سورہ ہود کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا۔ سنو، جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں تو یقیناً وہ نا امید اور نا شکرہ ہوگا۔
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا ذائقہ چکھائیں تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے، بے شک وہ اترانے والا شیخی خورا ہے۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واللہ علی کل شیء وکیل۔ کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں اور یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو اے کافرو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده
فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت ہے وہ بھی گواہ ہو، وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جس نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے۔ سو اے مخاطب، تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔ ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ یہ شدت کفر کی وجہ سے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ بغض کی وجہ سے حق کو دیکھتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بلا شبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا
میں تم کو علل اعلان ڈرانے آیا ہوں ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر کسی مال کو طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو بے شک اس صورت میں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قال إن
ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اور اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمے ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پس آپ ان کی کاروائی سے مغموم نہ ہوں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے الگ تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے. اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. ماشاءاللہ ناظرین، 12ویں پارے سورہ ہود کی تلاوت اور ترجمے سے ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا. آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی جانب. بسم اللہ. بہت شکریہ رئیس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12واں پارہ سورہ ہود. اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رزاقیت سے فرمایا ہے، اور اس کا بہت واضح انداز میں اپنی صفت رزاقیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات سے انسان کو، مخلوق کو، بلکہ تمام کی تمام مخلوقات کو بے نیاز کر دیا کہ وہ رزق کی فکر میں نہ رہیں. ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر ہے. یہ دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی، اور پھر رزق کا لفظ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر غذا، خوراک کے علاوہ زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ وہ ذات کہ جو انسان کے ہر جاندار کے جائے استقرار کو جانتی ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوگی. تو جب اتنا کچھ جانتی ہو تو کیا اسے نہیں پتا کہ کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے رزق کا، مغفرت کا نہیں. مغفرت کی فکر کرو اگر کرنی ہے تو. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو مغفرت ہو جائے گی. رزق کے پیچھے دوڑتے رہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آخرت کی تیاری میں کمی رہ جائے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی ایک بڑی اہم چیز تھی، بہت بڑی کمزوری اور ایک بڑی اہم ضرورت تھی، اس کا باقاعدہ بندے کو تسلی دی. اور پھر آگے فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا. رئیس بھائی، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایک وہ جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. تو قرآن میں ان دوسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی آسائش اور آرام چاہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون.
تو دنیاوی زندگی چاہنے والے کو تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیں گے، کوئی کمی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ فقط دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا میں سب کچھ دے دیں گے، یعنی جو کچھ بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کے بدلے اس کا رزق، اس کی نیکیاں ہوں گی، کوئی اچھے کام ہوں گے تو اسے آخرت میں کچھ نہ دیے جانے کے سبب سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو فقط دنیاوی زندگی چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے برخلاف جو آخرت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کے مقابلے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جو آخرت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے، تو ان کے لیے آخرت میں بھی اجر ہوگا اور دنیا میں بھی برتنے جتنا ضرورت جتنا انہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس قوم کو، جس قوم کو مخاطب کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی انبیاء کرام بھی آئے اور بہت ساری اقوام بھی آئی، اور ان اقوام نے، ان کافروں نے وہی اعتراض کیے جو تم نے کیے تھے۔ تو کفار مکہ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یوں تو قرآن پاک کی 28 سورتوں کے اندر موجود ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال کے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے۔ 8ویں پشت کے اندر جو ہے وہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں، گو کہ آپ بھی آدم ثانی ہیں، لیکن حضرت آدم کی 8ویں پشت میں حضرت لامک کے بیٹے ہیں، آپ کے والد کا نام لامک تھا اور خود آپ کا نام یشکر تھا۔ نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو، ہدایت دی، نصیحت کی، لیکن پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتی تھی۔ تو اپنی قوم کی فکر میں جو غمگین رہا کرتے تھے، یہ نوحے کا لفظ بھی اس سے ہم معنی ہوتا ہے، نوح سے۔ تو چونکہ آپ غمگین رہا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے، اس لیے یہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کا ایک لقب تھا کہ اپنی قوم کی فکر میں رہنے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً سمجھ لیں کہ 950 سال تو آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور یہ وہ قوم ہے، قوم نوح، جنہوں نے پہلی بار اس روح زمین پر شرک کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی شرک نہ ہوا تھا، قوم نوح نے پہلی بار شرک کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، عبادت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی رہی، اور پھر پیغمبر آتے رہے جو نصیحت کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ یہ پہلے رسول ہیں، صرف نبی نہیں حضرت نوح، یعنی یہ نصیحت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شریعت اور کتاب بھی لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو 5 مشہور عابد تھے، یعوق، یغوث، نصر، ودع وغیرہ، تو یہ چونکہ بہت عبادت گزار تھے تو ان کے بارے میں شیطان نے وسوسہ دیا کہ یہ تو نیک لوگ تھے، ان کی یادگار قائم کی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ ان یادگاروں کو پوجا گیا، اور پوچھتے پوچھتے باقاعدہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، اس پہ کاروبار شروع ہو گئے، اس پہ لین دین شروع ہو گیا، تو یہ ایک بزنس بن گیا تھا باقاعدہ۔ تو اس طرح پھر ان کے اندر یہ شیطان کے بہکانے سے شرک باقاعدہ رائج ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو جس سے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ حضرت نوح کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ 2 تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس مقام پر موجود ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرانا اور آخرت کا عذاب، یہ وہ 2 چیزیں ہیں رئیس بھائی کہ اس کے بیچ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے احکامات پر ایمان۔
تو ایمان باللہ اصل ہے سارے ایمانیات کی. کیا بات، سبحان اللہ. اور خوف خدا اور خوف آخرت اعمال صالحہ کی جڑ ہے. کیا بات. جسے یہ پتا ہو کہ مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اسے پھر پتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہی وجہ تھی کہ کفار نے جب یہ دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہمیں آخرت میں اور اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ اس عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دینے پڑیں گے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ کافر جانتا تھا اللہ کو ماننے کا مطلب، کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے. آج مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ کافر جانتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا. وہ اپنے کام نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے کاروبار نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ جن چیزوں میں ملوث تھا اس میں برقرار رہنا چاہتا تھا. اس کے نفس نے اجازت نہیں دی، اس نے انکار کر دیا، اس نے بالکل منع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت کی بنیاد ان دو چیزوں پر تھی، اور باقاعدہ انہوں نے شرک کیا، شرک میں مبتلا رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن بہرحال وہ نہ مانے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مر جاتے تھے تو اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہیں دعوت دے گا، تم اس کی دعوت پہ کبھی ایمان مت لانا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نسلیں در نسلیں جو ہے وہ اس کام میں شرک میں ملوث رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت در دعوت دیتے رہے. یعنی مرنے والا وصیت و نصیحت کر کے مرتا تھا کہ اس کی بات مت ماننا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آئے گا. یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو درست تھا کہ عذاب تو آئے گا، مگر ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے انکار سے عذاب آئے گا، نہ کہ اقرار سے. وہ الٹا عذاب سے بچنے کے لیے انکار سکھاتے تھے، اور بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، ان کی تعلیم اور ان کی دعوت کو قبول کیا جائے، وہ اذیت دیتے، تکلیف دیتے، مذاق اڑاتے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نوح ہم بہت جھگڑ چکے، اب تم ایک کام کرو، جس عذاب سے تم نے ہمیں ڈرایا ہے اس عذاب کو لے آؤ. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا کہ اس طریقے سے وہ تبلیغ فرماتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، وہ کفر کرتے رہے. یہ معاملہ چلتا رہا 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور وہ اتنی حد دھڑمی میں آگے بڑھ چکے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جو عذاب کی بات کرتے ہو لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے بندہ جب خدا سے اتنا غافل ہو جائے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو بھول جاتا ہے. پھر اس قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر کیا جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کس طریقے سے نصیحت کرتا ہے کافروں کو، منکروں کو، اور کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے ماننے والوں کو. اللہ رب العزت ہمارے اس صحیح کو پیغام، قرآن کے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر فرمائی. اور ناظرین گرامی، 12ویں پارے کی ابتدا ہوئی آج، اور تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے، اور ہمیں فیضان قرآن نصیب فرمائے، اور ہمیں عرفان قرآن نصیب فرمائے، تاکہ ہم قرآن کے میسج کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.